ان مواقع پہ جو انہوں نے کام کیا وہ کام تم کو بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر 25 انبیاءوں کا نام لیا ہے، اور اس سے ہٹ کر کچھ کا تذکرہ ہے، نام نہیں ہے، لیکن تذکرہ علماء لکھتے ہیں تفسیر کے اندر یہ اس نبی کا واقعہ ہے، اس نبی کا واقعہ ہے، نام نہیں ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر 3 نبی آئے، پہلے ایک آیا، اس نے دعوت دی، لوگ نہیں مانے، اللہ نے اس کی تقویت کے لیے اور 2 بھیجے، ہو گئے 3 نبی، لیکن تینوں کا نام نہیں پتا ہے۔ شمعون علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن آپ کا بھی نام نہیں ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے، اقوال موجود ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کا واقعہ تھا، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھی، تو لہٰذا 25 کا نام لیا، کچھ کا تذکرہ کیا۔ انبیاء تو 1,24,000 کے قریب آئے حسن روایت کے مطابق، تو جب 1,24,000 آئے تو پوروں کا نام اور پوروں کا واقعہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ان 25 کا نام لینے میں اور کچھ کے واقعہ سنانے میں قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہدایت موجود ہو گئی ہے، یاد رکھیے۔ مطلب اب ان 25 انبیاءوں کے جن کا نام لیا گیا اور جن کا تذکرہ کیا گیا، اتنے واقعات ایک انسان کے لیے قیامت تک ہر فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور ان کو جو ان کے واقعات کو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، لیکن ان کی ہدایتیں لی جائیں گی، اور ہر نبی کا واقعے کے اندر ایک مختلف ہدایت ہے، ایک مختلف پہلو ہے زندگی کا، یاد رکھیں ہر نبی کے۔ جیسے آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ بات گزارش کروں گا، والدین سے بھی گزارش کروں گا، پہلے بھی جمعہ خطبہ میں کر چکا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو جو عشق مزاجی کے چکر میں، لو افیئر کے چکر میں، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے سیکشول ریلیشن شپ کے چکر میں ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو سن رہے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن سماج میں یہ سب ہو رہا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ایک الگ بات۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے سامنے رکھو کہ کتنا بہترین خوبصورت نوجوان، اور اس کے بعد فطرت سے ہٹ کر، فطرت کیا ہے دنیا میں بتائیں نا آپ کو، فطرت یہ ہے کہ مذکر مؤنث کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فطرت سے ہٹ کر یہ خاتون ان کے اوپر جو گرویدہ ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ڈر کر وہ عمل نہیں کیا جس کا وہ آفر دے رہی تھی، حالانکہ مالدار تھی، مقام رکھتی تھی، کوئی بات باہر لیک ہونے کا چانس نہیں تھا، برائی خاموشی سے ہو جاتی تھی، بات دب جاتی تھی، لیکن کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کی ہمارے لیے یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے۔ پیرنٹس، والدین سمجھائے بچوں کو بیٹھ کر۔ تو ہر نبی کا واقعہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس میں ہدایت کے کئی واقعات، طریقہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن ان کے واقعات سے ہم کو ہدایت لینا ہے، سمجھ لینا ہے، نصیحت لینا ہے، کنکلوژنز نکالنا ہے، اسی لیے تو واقعات بیان کی گئے۔ مجھے بتائیے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہی واقعات بچوں کو سناتے ہوں گے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے واقعات سناتا ہے، جس نے محنت کی، مشقت کی، راتوں کو جاگا، فلاں کیا، تکلیفیں اٹھائی، پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا، فیس نہیں بھرنے کی وجہ سے 1 سال فیل رہا، بیک لاگ آ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آج یہ کامیاب ڈاکٹر بن گیا، تو قصے سنائے جا رہے ڈاکٹر کے۔ سائنٹسٹ بنانا چاہے تو قصے سنائے جا رہے سائنٹسٹ کے، ہوتا ہے نا، یہ نیچرل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے، اس نے وہی کہانیاں، وہی قصے، وہی واقعات ہم کو سنائے۔ اور ویسے اردو زبان میں قصہ جو ہے ایک ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا ہے، حقیقت پہ مبنی چیز کو واقعات بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کو قصص بولتے ہیں، وہی قصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سٹوریز سنائی تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں، تو انہی سٹوریز میں جس کو فالو کرو، اللہ خود کہہ رہا ہے ایک سٹوری ہے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو واقعے سے ہم کو نصیحت تو لینا ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے تعلق سے قرآن میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ دوسری ہی شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے تعلق سے یہ بات کہا گیا یا کہی گئی، یہ دوسری شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ایک اور دوسرا ان کے بارے میں اور 2 بار کہا کی سورہ میں اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اچھی مثال ہے، ان کو دیکھ کر چلو۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی، اور دوسری شخصیت سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے بارے میں اس صورت کے اندر 2 بار، ایک کے بعد ایک 2 بار بیان کیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کے تحت ہم کو ان کی ہدایت کی اقتداء اور پیروی کرنا ہے۔ تو آئیے ان کے واقعے سے کچھ کنکلوزیو پوائنٹس، ان کی سیرت سے کچھ مختصر چیدہ موتی جس کو کہیں گے وہ آپ کے سامنے آج اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم بھی ابراہیم جیسے بنیں، ان کے طریقے پر چلے، اللہ کو جیسے انہوں نے راضی کیا وہ کرے، جو صفتوں کے وہ حامل تھے وہ سب ہم کرے۔ بہرحال وقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں اور خصوصیتیں کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں، وہ کبھی موقع ملا تو ہم پھر دیکھیں گے، لیکن آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ کارنامے، وہ کام جو انہوں نے کیا ویسے بننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اتنی اہم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کا واقعہ بیان کیا، واقعہ بیان کر کے ان کے واقعے کے اندر سے کچھ چیزوں کو قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے جو ہے شاعر بنا دیا، شاعر سمجھتے ہیں، علامتیں اور نشانیاں بنا دیا۔ عمرے اور حج کو جاؤ تو صحیح کرو، یہ ان کی زندگی کے، ان کے بیوی کے واقعے سے لیا گیا ہے۔ ہر سال استطاعت ہے تو قربانی کرو، یہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کے واقعے سے ہم کو لے کر دیا گیا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بہت یا بے حد گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں۔
تو ان کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کے تعلق سے گزارش کروں گا، موقع ملا تو کبھی ہم دیکھیں گے بھی، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک ایسے نبی ہے جس کی پیدائش، قرآن و سنت دونوں ملا کر ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات اور قبر تک کے تذکرے ملتے ہیں۔ یہ واحد نبی، اور اتنے واقعات ہیں کہ تب کم و بیش ہر بڑے صورت میں ان کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے، تو گویا یہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے۔ اور اس کے بعد کوئی نبی ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا۔ آئیے آپ کی زندگی سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا واقعہ ہم کو ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خوب جد و جہد کی اور توحید کی دعوت لوگوں کو دی، اور حق اور باطل کے خلاف حق پر جم گئے۔ توحید کی دعوت یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کی زندگی کی، یاد رکھیے، کیونکہ آپ جب نبی بنائے گئے کوئی مسلمان دنیا میں نہیں تھا آپ کے علاوہ، تو آپ نے سب سے پہلا کام توحید کی دعوت دی۔ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر ترجیحات دینا ہے، کسی کام سے کام شروع کرنا ہے دین کا، تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت سے شروع ہوگا، کیونکہ جس کے توحید کی دولت نہیں، جس کے بعد اللہ کو ماننے کا صحیح تصور نہیں، باقی اس کے اعمال اس سے کچھ کام نہیں آنے والے، یاد رکھیں، چاہے پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کی زندگی سے سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور حق پہ جم جانا اور برائی کے خلاف اڑ جانا، یہ آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو ہم بھی یاد رکھیے توحید کی دعوت لوگوں کو دے، توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے، توحید کا پیغام اپنی بھائیوں مطلب مسلمانوں میں پہنچائے، توحید کو لے کر ہر جگہ ہم پہنچے، یہ سب سے اہم مشن تھا۔ اسی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے تھے، اور اسی مشن کو لے کر صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے تھے، اور یہی ان کا اصل مقصد تھا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور شیطان کی بندگی سے ان کو نکالنا۔ اور شیطان کی بندگی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ شیطان کی بندگی ہے، وہ طاغوت ہے، یاد رکھیے۔ تو طاغوت یاد ہر نبی کا پیغام تھا کہ انہوں نے طاغوت کو چھوڑنے کا حکم دیا، فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت کو چھوڑنے کا اپنی قوموں کو حکم دیا۔ تو ہمیں بھی اس پیغام کو لے کر چلنا، یہ سب سے اہم دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو توحید کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دینے سے ڈر رہے ہیں، اقوام عالم سے ڈر رہے ہیں، اپنے وطن میں ڈر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے توحید کی دعوت جب چھپائی جاتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں، توحید کا پیغام جب سنایا جاتا ہے تو حالات برابر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں، توحید کا پیغام سنایا جائے گا تو حالات بگڑ جائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں توحید کا پیغام چھپایا جائے گا تو حالات اچھے رہیں گے۔ یاد رکھیں نہیں، اس پیغام کو چھپانے کے نتیجے میں یہاں تک قومیں پہنچ جاتی ہے کہ وہ آپ کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتی ہے کہ آپ کیوں، کیونکہ ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا جو پہنچانا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی کا نمونہ ہے، پوری سیرت ہم نے دیکھی، اس میں واقعات بھی دیکھی۔ تو توحید کی دعوت اور حق پر اڑ جانا اور باطل کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم جیسے بنو، توحید کی دعوت دو، حق پر ڈٹ جاؤ اور اڑ جاؤ، اور حق کو لوگوں تک پہنچاؤ، باطل کی فکر نہ کرو۔ دوسری چیز یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یاد رکھے اللہ کے راستے میں وقت کی قربانی دی۔ ابھی وقت کی قربانی کی بات میں خاص اتنے اوپر کیوں لا رہا ہوں توحید کے بعد، اس لیے کہ آج کا دور اور حالات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے، وقت مت مانگی بس مجھ سے، کسی بھی چیز کے لیے وقت مت مانگی۔ جیسا مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس چلے گئے، بھائی مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، تعلیم کا فلاں فلاں، پیسے لے کے چل جاؤ، میرے کو آؤ مت بولو، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، کسی کام کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، نماز وغیرہ کو آ جائے تو بڑی بات، وقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑی مثال ہم کو ملتی ہے، اللہ کے لیے وقت کو نکالا، زندگی کو لگا دیا، اپنے مشن کو پہچان لیا۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اگر اللہ کے نام وقت لگانا ہے تو کیا پھر تجارت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اسکول کالج جانا، یہ سب کیا چھوڑتے ہم؟ نہیں، یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن یہ پرائمری نہیں رہیں گا، ہمارا سیکنڈری رہیں گا کبھی بھی۔ ہم نے کیا ان تمام چیزوں کو پرائمری کر دیا، خالی وقت بچ جائے تو پھر دیکھیں گے دین اور شریعت اور تعلیم اور تربیت اور اخلاقیات، وہ دیکھیں گے بعد میں۔ تو ہم اس کو سیکنڈری پریفرنس دے رہے ہیں، شریعت چاہتی ہے اس کو پرائمری پریفرنس دے، کیونکہ باقی چیزیں تو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں یاد رکھیں کہ دنیا کی مثال ایک سائے کی جیسی ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ کبھی ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے۔ دیکھیے آپ لائٹ ہے اور آپ چل رہے اور سایہ آگے چلتا ہے آپ سے، آپ پکڑنے جاؤ اس کو، آتا ہے آپ کے ہاتھ میں کبھی؟ بچے کھیلتے ہیں دیکھیے سائے سے، لیکن وہ کہتے ہیں دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، دنیا خود تمہارے پیچھے آئیں گے، جیسا آپ سائے کے پیچھے بھاگو گے سایہ ہاتھ نہیں آتا، پلٹ جاؤ اور چلنے لگو روشنی کی طرف، سایہ خود بخود دیکھو پیچھے آتا ہے تمہارے، تو دنیا پیچھے آئیں گی پھر تمہارے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کی مثال ہے، جب انہوں نے دین کو سب سے اہم جانا تو دنیا دوڑ دوڑ کر پیچھے آئی، قدموں پہ لوٹ لوٹ کر آئی، کہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی اس کو جھٹکنا ہے، یہ حالت تھے، یاد رکھیں، یہ حالات تھے، یاد رکھیں، اور ایسا ہی ہوا، یاد رکھیں۔ دنیا آتی ہے جب انسان دین پہ چلتا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں وقت نہیں دیں گے دین کو اور دنیا میں زیادہ وقت دیں گے تو دنیا ڈیولپ ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
وہ ہم سے پہلے لوگوں کی مثالیں لے لو آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر تقریباً 14ویں یا 15ویں صدی تک لے لو آپ، مسلمان جب دنیا دین میں آگے تھے تو دنیا میں سب سے آگے تھے، یہ نمونے بن گئے تھے انسانیت کے لیے، اور جب دین کو چھوڑا تو دنیا میں بھی سب سے پیچھے ہو گئے، تو اس بات کو آپ سمجھ لو، اس بات کو ہم سمجھ لیں، اور واقعات بھرے پڑے ہیں ایسے کہ جب دین پر لوگ چلے دنیا ایسی آئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بچے جو ہے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور ایک تاج ہے اس کو پیر سے دھکا دے رہے ہیں، جو وہ رول ہو رہا ہے نیچے کی طرف رول ہوتے جا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رک کر پوچھا وہ کس کا تاج ہے یہ جس سے بچے کھیل رہے ہیں؟ تو کہا قیصر کا تاج، خسرو کا تاج ہے، پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہوتا تھا، یاد رکھیے یہ اس کا تاج ہے۔ مدینے میں بچے اس تاج سے کھیل رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ حال تھا جب دین میں آگے بڑھے تو دنیا پیچھے آئی، دولت پیچھے آئی، تجارتیں پیچھے آئی، تعلیم تربیت سائنٹیفک انوینشنز پیچھے آئے، سب آیا پیچھے۔ جب ہم نے سمجھا یہ باقی چیزیں مین ہے، تعلیم میں آگے بڑھو، سیاست میں آگے بڑھو، اقتصادیات مطلب اکنامکس فائنانس میں آگے بڑھو، فلاں میں آگے بڑھو، دین کو بعد میں سیکنڈ پریفرنس، تو پھر دنیا بھی ہاتھ سے گئی، دین بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، جوانی، بچپنا، جوانی، ہر چیز، بڑھاپے تک، اولڈ ایج تک بہرحال اللہ کی راہ میں خدمت کرتے رہے، سفر اور کیا کچھ نہیں کیا، بہرحال واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو وقت دیجیے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے جو انویسٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اسی کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، یاد رکھیے۔ اور وقت کیا چیز ہے، یاد رکھیے، گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے، اسی لیے اس کو عربی میں عصر کہا جاتا ہے۔ عصر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو گزر جائے تو واپس لوٹ کر نہ آئے، جیسے کہ آپ نے نیمبو کو لے کے نچوڑا، ایک بار نچوڑ لیا، اس کو بولیں گے عصر، اب واپس ڈال سکتے ہو اس رس کو اندر؟ نہیں۔ جانور کا دودھ دھو لیا، اس کے تھن سے نکال دیا، واپس ڈال سکتے ہو؟ اب نہیں، اس کو بولتے ہیں عصر۔ اسی لیے زمانے کو بھی گزرتے ہوئے کہتے ہیں عصر، چونکہ گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ رائٹ، سب سے اہم، سب سے موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ آپ جو کر سکتے ہوئے اللہ کی دین کے لیے وقت لگائیے، نمازوں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دینی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، پرائمری وقت ہمارا اس کے اندر لگے۔ بعد میں آپ کام بھی کرتے رہیے، مجھ سے کوئی روک نہیں رہا، لیکن وقت لگائیے دل کے ساتھ، مجبوراً نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وقت لگا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، ایسی شخصیت بنا دیا۔ بہرحال تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، یاد رکھیے، جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جان اور مال سب قربان کر دیا، اپنی جان لگا دی اللہ کی راہ میں، اپنا مال لگا دیا اللہ کی راہ میں۔ ایک آدمی کے بارے میں تصور کیجئے، دنیا کے مختلف علاقوں میں صرف اللہ کے دین کی دعوت دینے گھوم رہا ہے، تو جان مال سب لگ رہا ہے نا، جو بھی ارننگز اور انکمز آتی ہوں گی خرچ کر دیتے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں تھے، بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے، یاد رکھیے۔ انبیاء علیہ السلام نے علی الاعلان اپنی دعوت میں کہا ہم تم سے کوئی اجر دنیا کا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو کوئی بھی نبی یاد رکھے ڈیپینڈ نہیں تھا کسی پر، حالانکہ اتنا موسٹ امپورٹنٹ ورک کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جان اور مال، ظاہر سی بات ہے اب اتنا آدمی جو دین کے لیے وقت لگا رہا ہے بہت زیادہ سرمایہ نہیں کر پاتا، بچا نہیں پاتا، خرچ ہو جاتا ہے اس کا۔ اور آپ اللہ کی راہ میں یاد رکھیے جان اور مال اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، جس کے نتیجے میں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی پہلے بھی، اللہ تعالیٰ قربانیوں کا قدردان ہے، وہ قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز اور ایسٹ انسان کے پاس تھا، جان اور مال کی قربانی اللہ رب العزت کی راہ میں لگا دی۔ آج ہم یہ کام کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تھوڑی سی اگر آنچ آ جائے مجھ پر اگر توحید کی وجہ سے تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں رشتے خراب کرنے کا، کیوں پڑوسی سے معاملہ خراب کرنے کا، کیوں ایسا کرنے کا، چھوڑ دو نا، اور چھوڑ دے رہے چیزوں کو یاد رکھیے۔ مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رحم کرے، اللہ کے چند بندوں کو، نیک بندوں کو چھوڑ کر سب کا معاملہ یہ، وہ چاہتے سارے کام زکات میں نپٹا دی جائے امت کے، کوئی بھی کام بولتے زکات چلتی کیا، سارے چیزیں 2.5% میں نپٹانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سال میں نصاب کو مال پہنچتا ہے تو نکلتی ہے، ورنہ کسی کی نکلتی بھی نہیں ہے۔ تو وہ سب کام 2.5 میں نپٹا لو، آپ مسجد بنانا ہے تو زکات میں نکال لو، مدرسہ زکات میں چلا لو، اسکول زکات میں چلا لو، سب 2.5 میں ایڈجسٹ کر لو۔ اور اب تو لوگ اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں، وہ انٹرسٹ میں ہوتا ہے کچھ، نعوذ باللہ انٹرسٹ چلتا ہے کیا اس کے لیے، اور انٹرسٹ کے لیول پہ آ گیا، 2.5 سے بھی نیچے چلے گئے۔ انٹرسٹ کہاں کا چلتا ہے بول رہے ہیں، بتاؤ، وہ وہاں دینا چاہتا ہوں میں، جو کہ اتنا انٹرسٹ میرے پاس آ رہا ہے، اپنے انکم کا پرائم، اپنی کمائی کا سب سے بیسٹ۔ تو 2.5% تو فرض ہے، 97.5 کے بارے میں کیا ہے، وہ محبت کی زکات ہے، یہ شریعت کی زکات ہے، 2.5% دینا ہی ہے۔ لیکن جب اللہ سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو 97.5 ہی نکال دیتا ہے، چونکہ وہ محبت کی وجہ سے زکات مطلب خرچہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے جان اور مال خرچ کرنے میں۔ آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، معمولی چیز نہیں، یاد رکھیے۔ لوگ جب کمانے باہر جاتے ہیں نا تو کبھی ایئرپورٹس میں کھڑ رہ کے دیکھیے، کمارا بھی ہے تو وہ لوٹ کے ماں سے ملنے آ رہا، باپ سے ملنے آ رہا، رشتہ دار سے ملنے، اس کو دل جانا چاہتا نہیں، حالانکہ واپس آنے والا ہے، تھوڑی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اس کو بیچا تھوڑی یا غلام تھوڑی ہو، تو بھی اس کا دل لگتا ہے، صرف گھر چھوڑ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ حال ہے، پھر اگر بیوی بچے پیچھے ہو پھر تو لینے پہ دے رہے ہیں، جس کو رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے،
جانے کے بعد دل نہیں لگ رہا ہے اس کا، یہ ہو رہا ہے گھر چھوڑنے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا اپنا۔ والد نے وارننگ دی تھی نا، ابراہیم اگر آج کے بعد تم نے کچھ کہا تو تمہیں کیا کروں گا، پتھر مار کے قتل کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہے، اور گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ تو اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، دیکھیے رشتہ دار آپ کے اچھے ہو برے ہو، ایون مومن ہو یا کافر ہو، تب بھی آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ نیچرل انکلینیشن ہے، فطری جھکاؤ ہے انسان کا، وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے کسی انسان کو پوچھے جو ابھی US میں چلا گیا، ہوں گے نا آپ کی رشتہ دار جان پہچان، کینیڈا چلا گیا، XYZ چلا گیا، اس سے کبھی پوچھیے اورنگ آباد میں آ کے واپس رہنا کیسا دل چاہتا ہوتا ہے، اگر مجھے اتنی انکم ہو جائے نا واپس آ کے یہیں بس جاؤں گا۔ سمجھا، میرے حالات، میری مجبوریاں، بچوں کی تعلیم، فلاں کی شادی، بہنوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی، یہ فلاں کے لیے میں وہاں رکا ہوا ہوں، موقع ملا تو واپس اپنے وطن آ جاؤں گا۔ تو وطن، گھر بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑ کے نکل، اب کس ایج میں نکلے نہیں جانتے، لیکن ارلی ایج زندگی کا، بالکل جوان تھے، بہرحال گھر چھوڑنا پڑا اپنے والد کا، چونکہ والد نے قتل کی وارننگ دے دی تھی۔ نکل گئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تم پر رحم کرے، میں تم پر تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہوں گا، اور کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے روکا نہیں ان کو۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو روکا ہے کہ بس مشرک کے لیے دعا نہیں قبول ہوتی۔ بہرحال تو گھر کو چھوڑنا، اسی طرح والد اور خاندان کو چھوڑنا آپ کی عظیم قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم لوگ بیوی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، جھگڑے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، اختلاف کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، عزت نہیں ملی بول کے بھی چھوڑ رہے ہیں کچھ لوگ، شادی میں عزت نہیں بڑے بھائی کو، چلو میں اور میری بیوی جا رہے گھر چھوڑ کر۔ تو ہم دنیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دین کے لیے انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا، والد کا گھر چھوڑ دیا، رکھے گھر سے نکل گئے۔ یہ بڑی، جس کو کہتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ والد اور خاندان کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کے لیے۔ تو آپ نے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا۔ ہم دنیا کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، دین کے لیے نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے دین کی خاطر یہ کیا، والد کے وارننگ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ نے قربانی میں ایک عظیم قربانی دی، اپنا وطن اللہ کے لیے چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا۔ اب چھوڑا کیا، لے جائے گئے اٹھا کر، گرفتار کر لیے گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا جیل میں ڈالا کہ پتہ نہیں اس زمانے میں کیا سسٹم تھا، لیکن گرفتار تو کیے گئے، اٹھائے گئے، بادشاہ وقت کے پاس موجود کیے گئے، آگ میں ڈالے گئے۔ اس نے سمجھا آگ میں چونکہ بچ گئے، اب اس سے زیادہ بات کو آگے بڑھانے سے حق بات ظاہر ہو جائیں گی، ابراہیم کو جلا وطن کر دو، سٹی سے نکال دو، بستی اور شہر سے باہر کر دو، تو چلو ہم سیف ہو جائیں گے، تو جلا وطن کر دیا۔ تو وطن سے بے وطن ہو گئے، یاد رکھیے۔ تو وطن کو چھوڑنا پڑا۔ وطن کیا ہوتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دل میں کیا ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، یاد رکھیے۔ جو لوگ آزادی کے بعد جن کو موقع ملا لیفٹ اور رائٹ جانے کا، اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، 75 سال بعد بھی آج بھی ان سے آپ پوچھے تو کہتے ہیں موقع ملا تو پھر اپنے وطن واپس آئیں گے، ہے نا۔ دیکھیے یہ محبت ہوتی ہے۔ 100 سال سے کسی کا خاندان فلاں جگہ جا کے بس گیا کمانے کی وجہ سے، آج بھی آپ سوال کریں گے تو کہیں گے وطن تو وہی ہے بھائی، آنا ہم پسند کریں گے۔ یہ ہوتی محبت۔ تو وطن چھوڑا، والد کا گھر چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، یہ دین کے لیے یاد رکھیں عظیم قربانیاں دی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بھی ملتا ہے ہم کو کہ اللہ کی راہ میں ہم اس سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے ریڈی رہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ کی راہ میں سب سے محبوب چیز اللہ نے جب بھی ڈیمانڈ کی، ابراہیم علیہ السلام سب سے آگے کھڑے تھے اس چیز کو قربان کرنے کے لیے۔ اب اوپر کی قربانیاں، گھر بار، وطن، وہ تو ہو گیا، لیکن محبوب چیز جو انسان کو ہوتی ہے وہ ہوتی جان اپنی اور بیوی بچے، وہ بھی قربان کر دے۔ جب اللہ نے ڈیمانڈ کیا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شادی کرتے ہیں، حاجر علیہ السلام سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسماعیل نام رکھا جاتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ اس کو فلاں جگہ چھوڑ دو، چلے گئے چھوڑنے۔ کوئی آواز نہیں، کوئی چوچرا نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی یہ نہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، یہاں بھی ہو سکتا ہے، لے گئے اور لے جا کر چھوڑ دیا۔ سب سے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، رکھیے لے جا کر اپنے بیوی کو اور شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے جا کر اس جگہ چھوڑ دیا جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، یاد رکھیے۔ تو اپنے بیوی کی قربانی دی، اپنے بچے کی قربانی دی، اور اس سے بڑھ کر کہ ان کی جدائی اللہ نے حکم دیا، جدائی تو پڑ گئی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا جا کر اس ننھے منھے بچے کو ذبح کر دو۔ آپ ذبح کرنے کے لیے نکلے، بچے کو لٹا دیا، اور چہرے کے بل نہیں لٹایا کیونکہ اس میں نظریں مل جاتی تو انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے، گردن کے بل لٹایا، مطلب پیشانی کو نیچے رکھا، اور اب چھری پھیر چکے تھے، آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ کو قربانی انسان کی نہیں چاہیے تھی، اللہ وہ جذبہ دیکھنا چاہ رہا تھا، تو ابراہیم نے وہ جذبے کو بھی پورا کر دیا کہ جہاں بیوی بچوں کی الگ کرنے کی قربانی دی، وہیں اس قربانی کے لیے بھی ریڈی ہو گئے کہ اگر ذبح کرنے کا فزیکل سینس میں اللہ حکم دے کہ ذبح کر دو تو میں وہ بھی کر دوں گا اللہ کے لیے، تو ہر چیز قربان کر دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہی سکھاتی ہے۔ آج ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح تو کر رہے ہیں، لیکن قربانی کا جذبہ ابھی بھی نہیں جاگا ہے۔ جانور کو تو ذبح کر رہے ہیں لیکن قربانی کا جذبہ ابھی بھی نہیں جاگا ہے۔ بازو کے جانور نے میرے جانور کے اس میں چارے منہ ڈالے تو اس پہ جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ جانور کو اللہ کے نام میں پورا قربان کرنے والا ہے، لیکن قربانی کی یاد، قربانی تو دی جا رہی ہے، لیکن حال کیا ہے، قربانی اللہ کے راہ میں دی جا رہی ہے، چمڑے کو کسی کو دے دیا جا رہا ہے چونکہ ہم کو اس کا استعمال نہیں آتا ہے، گوشت پورا کھا لیا جا رہا ہے۔ وہ بھی تو جذبہ جاگے کہ پھر غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بے سہاراؤں کو، اور ہمارے نان مسلم برادران جو یہ کھاتے ہیں ان تک پہنچاؤں تاکہ وہ اسلام سے قریب آئے۔
بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کو قربانی کو دیا جاتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، ہر اس شخص کو جو کھا سکتا ہے۔ یہ محبت بڑھانے کا اچھا موقع ہے، کھاتا ہے کھلاؤ، بلاؤ، تحفتاً دو، یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ بھی حصہ ہے یاد رکھیے۔ تو قربانی یاد رکھیے ہم کو سبق دیتی ہے کہ ابراہیم نے جیسے اپنے وقت کی، جان کی، مال کی، وطن کی، بیوی کی، بچوں کی، سب چیز کی قربانی دی، تو میں بھی جانور کے گردن پہ چھری پھیر کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اس جذبے کے ساتھ اللہ تیری راہ میں قربانی دینے کو آج بھی ریڈی ہوں، جیسا ابراہیم جب ریڈی تھے۔ یہ اس کا پیغام، یہ میسج ہے قربانی کا۔ اب رسمی قربانی تو باقی ہے، رسمی سمجھتے نا، ایک کسٹم ہے، بس چوری پھیر دینا ہے، بس کیسے کیا بس نہیں معلوم، بات کرتے تھے ہم کو بھی کرنا ہے، جذبہ نہیں جاگا، وہ بات دل میں نہیں آ رہی کہ یہ تو آخر نتیجہ ہے، یہ تو جسو کہیں گے بالکل پیک اور چوٹی ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ اور پوری کہانی ہے جس سے مجھے اور آپ کو نصیحت لینا، اللہ کی راہ میں جان، مال، بیوی، بچے، سب چیز کی قربانی دینا، یہ واقعہ ہے۔ تو ہم نے ایک رسمی قربانی تو لے کرنا چاہیے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی رسمی طور سے کرتے رہے، یاد تو رہیں گا، لیکن ریئل میسج کو بھی یاد کیجئے نا۔ صرف جانور کی گردن پہ چھری پھیرنا ہے تو کئی لوگ پھیر رہے ہیں، ایسے کئی مذاہب میں اس کی اجازت ہے، کر رہے ہیں وہ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ کو خون اور یہ جو جانور کا یہ گوشت وہ نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں اعلان کر دیا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون، لن ینال اللہ لحومھا، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤھا، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، ولکن ینال التقوی منکم، وہ تمہاری جو نیت ہے نا، وہ نیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ قربانی کی نیت، گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ کچھ مذاہب میں معبودوں کو وہ قربانی دیتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ کہ گوشت اور خون بھی معبودوں کو پہنچتا ہے، ہمارے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کے پاس نیت پہنچتی ہے کہ کس خالص نیت سے قربانی کیا، کیا سیکھا اس سے، تو پھر کیا پہنچا رہے اللہ کو؟ صرف نیت پہنچا رہے، اس میں بھی گڑبڑ کر دیں گے تو کیسا ہوگا؟ میرا بکرا تیرے بکرے سے بڑا دکھے اس کے لیے لے رہے، تو پھر یہ نیت کرپٹ ہو جائے۔ ہاں میرا بڑا جانور زیادہ غریبوں کو فائدہ پہنچائیں گا اس لیے میں لے رہا ہوں، بہت اچھی نیت، لیکن ابھی تو کمپٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب عجیب لیول پر کمپٹیشن چل رہا ہے، جانوروں کو سجایا جا رہا ہے، مہندیاں لگائی جا رہی ہیں، نہلایا جا رہا ہے، تم سے بڑا میرا، میرے سے بڑا تمہارا، کاسٹ کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ کا اتنا سلا لیا اس نے، کس کو گوشت ملیں گا؟ ایک پیکٹ میں آ جاتا کٹنے کے بعد، فائدہ کتنے لوگوں کا 1 لاکھ میں، وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، اصل کمپٹیشن ہے روپے اور پیسے کا، تمہارا بادام کھاتا ہے، میرا گھاس کھاتا ہے، تو اس پہ چل رہا ہے معاملہ، یہ سب چل رہا ہے۔ تو جو چیز پہنچتی ہے نیت، اس پہ بھی یہ حال، کیسے پہنچیں گے وہ؟ پھر کیا پہنچا رہے اللہ کو؟ نہ چمڑا پہنچ رہا ہے، نہ گوشت پہنچا ہے، نہ خون پہنچ رہا ہے، جو پہنچانا نیت ہے اس میں بھی اگر یہ فساد آ جائے تو کیا فائدہ؟ لاکھ روپے کے تندرست اچھے جانور لے، کاٹے اور لوگوں میں تقسیم کرے، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے لاکھ روپے کا ایک لا لیا، جو بادام کھاتا ہے اس کے گوشت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، بادام کھاؤ یا کچھ کھاؤ، اللہ نے جانوروں کو جو بنایا بس ایک فطرت ہے ان کی، اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، لیکن یہ سب کمپٹیشن چل رہا ہے قربانی کے نام پر، حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے قربانی کے نام پر، اور قربانی دینے سے پہلے اپنی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ کچھ علاقوں کے اندر یہ حال کر دیا گیا، اتنا شو آف کا معاملہ چلتا ہے کہ کروڑوں کی جانور لیتے ہیں، کروڑوں کی منڈیاں لگتی ہے، بازار لگتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں، ریڈ کارپٹ پہ جانور گھمائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دوسرے ملک سے یہ ملک لائے جا رہے ہیں، نماز ایک پتہ نہیں فرض، لیکن جانور کی قربانی کے لیے کروڑوں روپے، کہ حتیٰ کہ 5-5, 6-6, 10-10 کروڑ کے جانور لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تو انٹرنیٹ کا دور ہے، کھول کے دیکھ لیجیے، 5 کروڑ کا فلاں، 10 کروڑ کا فلاں، تو آپ کو سب مل جائے گا۔ تو یہ کمپٹیشن نہیں تھا، 10 کروڑ 5 کروڑ میں تو کتنے مختلف جانور آ جاتے تھے، سب کو قربان کر کے زیادہ زیادہ لوگوں کو پہنچاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استطاعت کے اعتبار سے مختلف موقعوں پر زیادہ اور کم قربانیاں کی۔ ایک مرتبہ آپ نے 100 اونٹ اللہ کے نام میں ذبح کیے، جس میں سے کچھ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی علی سے کہا کہ علی تم ان کو جو ہے قربانی کرو، نہر کرو، اونٹ کو جس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے تم کرو۔ تو کیا گویا اس سال آپ نے کتنے حصے دیے؟ 1000 حصے دیے۔ ایک اونٹ میں قربانی میں 10 حصے ہوتے ہیں اور حج کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس 10 کے حساب سے 100 اونٹ مطلب 1000 حصے دیے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے ایک بیل ذبح کیا، مطلب 7 حصے دیے ایک مرتبہ، اور آخری قربانی جو آپ نے کی اس میں آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے ایک چت کا بڑا بکرا ذبح کیا۔ تو سارے ہم کو بتا دیے گئے، کم سے کم اور زیادہ زیادہ سب آ گیا ہمارے پاس۔ تو اللہ نے دیا تو ملٹیپل اینیملز، لیکن نہیں یہ شو آف والا اینیمل رہتا ہے جو پتہ نہیں کتنے کروڑ کا آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے جب ڈیمانڈ کیا اپنی سب سے قربان چیز یہ اللہ کی راہ میں لگا دی، ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے اللہ کے واسطے۔ ہم باقی سب چیزوں کو تیار ہے، ٹیسٹ اور آزمائش کو تیار نہیں، لیکن بغیر آزمائش کے کامیابی نہیں ہے، بغیر ٹیسٹ کے رزلٹ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی فطرت رہی ہے کہ لوگوں کو اور قوموں کو اس نے آزمایا جب انہوں نے ایمان کی بات اور دعویٰ کیا، آزمایا جان سے، مال سے، تجارت کی کمی سے، کھیتی باڑی کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، سب چیزوں سے آزمایا یاد رکھیے، اور جب وہ ٹیسٹ سے گزرے تو وہ کامیاب ہو گئے دنیا میں، وہ کامیاب ہوں گے آخرت میں۔ تو آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فزیکل بھی رہی، خود پر بھی،
اور دوسرے ذہنی طور سے بھی آپ نے آزمائشوں سے گزرے. سب سے پہلے تو ایک عمر گزر چکی تھی, اللہ نے حکم دیا ختنہ کا, اس سے پہلے ختنہ نہیں کی جاتی تھی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے, اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا, اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو, مطلب نفل نماز, کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز. آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے, آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں, فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے, سوائے بیمار ہو, مسافر ہو, مسجد نہ ملے, وہ مستثنا ایکسیپشنل کیس. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے, سب سے افضل ہے, وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں, اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے, یہ سب سے افضل ہے. جیسے عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر, اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کی کمرے میں ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی ممانعت, کوئی روک نہیں ہے, لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے, لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے, اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو, چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں, تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں, عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے آ کے, جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں, یا عشاء کو جانے سے پہلے, عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے, عشاء مسجد میں پڑھیے, آپ واپس آ کے گھر میں پڑھیے, باقی سب سے افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کا چانس ہے, لوگ آئے ہوئے, ایک الگ شکل ہے, لیکن کوشش کرنا چاہیے, اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے, فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر, چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو, یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے, ماؤں کو تو دیکھتے ہیں, والد کو بھی دیکھیں گے, اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, اس کے الفاظ ہیں, تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو, مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں, یاد رکھیں نفل ہے, پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر, سب سے بہترین, سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں, فرض تو مسجد میں آنا ہے, باجماعت پڑھنا ہے, اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو, یہ سب سے افضل نفل, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں گئے, آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے, میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا, پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا, آپ جمعہ کی بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے, آپ کو دیکھا گیا, آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے, فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا, ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید, یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے, ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی یہ سال کی معاف کرا لیتے, اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے, فرض روزے نہ رکھنے سے, فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے, فرض روزے نہیں رکھتا ہے, فرض زکات نہیں دیتا ہے, تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا, بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں, آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت, غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے, اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط, وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق, ٹھیک ہے. تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست, ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے, نماز کبھی نہیں پڑھتا, تقوی تو ہے ہی دور دور تک, اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں, ایمان والا جیسا حق ہے, تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگا, اللہ کا جو دوست ہوتا ہے
اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی.